ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ بسا اوقات کوئی عالم دین واز کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ اس سے بھاگتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعی عالم دین ہونا چاہیے، اس نے مستقل کہیں نہ کہیں سے پڑھا ہو، کتاب و سنت کو پڑھا ہو، فقہ کو پڑھا ہو، یا جن چیزوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے علماء کے کورس کے سلسلے میں، ان چیزوں کو پڑھا اور وہ لوگوں میں گمراہی کا باعث نہ بنے۔ ایسے نہیں کیا جا سکتا کہ ایک شخص ساری زندگی ڈاکٹر رہا، انجینئر رہا، اور اب وہ آ کر عورت کی عدت کے مسائل بیان کرے، اب وہ آ کر وراثت کی تقسیم میں دخل دے۔ اسے اول تو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور پتہ بھی جتنا کچھ دین کا ہوتا ہے وہ بر بنائے عقل ہوتا ہے، بر بنائے علم نہیں ہوتا۔ مثلا وہ یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ چھیڑ دے گا کہ اس کو وراثت سے کیوں محروم رکھا جائے، اسی طرح خواتین کے لیے عدت کے مسائل کو چھیڑ دے گا کہ عدت ہمارے زمانے میں ختم ہو جانی چاہیے، جیسا کہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے عورتوں کی عدت ہی کو ختم کر دیا تھا۔ اللہ نے جو حکم قرآن پاک میں دیا تھا کہ عورتیں اتنی مدت کے لیے عدت گزاریں گی، انہوں نے قرآن پاک کی اس آیت کی تعویل کرتے ہوئے کہا کہ یہ حکم اس زمانے کے لیے تھا، ہمارے زمانے کے لیے ہے ہی نہیں۔ تو ایسے گمراہ لوگ، ان کو تو سننا بھی نہیں چاہیے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ہم سے آ کے پوچھنے لگے کہ آپ بتائیے بلڈ پریشر میں کون سی گولی زیادہ اچھی ہے، بتائیے کہ شوگر میں تدابیر کیا ہوتی ہیں۔ تو ہمیں کیا معلوم ہے بلڈ پریشر کیا ہے اور شوگر کیا ہے؟ عام سطحی سی معلومات جو سننے میں آ جاتی ہیں، اور ایک ماہر ڈاکٹر جو شوگر کو اور جو اس کو ایکسپلین کر سکتا ہے، ہم کہاں کر سکتے ہیں؟ کوئی آ کے پوچھے کہ اتنی بائی اتنے فٹ کی چھت ہے اور اس میں کتنا سریا ڈالنا چاہیے اور کتنا سیمنٹ ڈالنا چاہیے، چاہے ہم صحیح بھی بتائیں تو بھی ہم گناہ گار ہیں، اس لیے کہ ہمارا فیلڈ نہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی کسی مریض کا علاج کرے اور وہ اصل میں طبیب ڈاکٹر نہ ہو، اور وہ علاج خاص صحیح کیوں نہ بتائے تو بھی گناہ گار۔ وجہ اس کی ہے کہ حجاب اتر جائے گا۔ اس نے کہا مجھے سر درد ہے، اس نے کہا فلاں فلاں ٹیبلٹس آپ لے لیں ٹھیک ہو جائیں گے، وہ ٹھیک ہو گئی۔ لیکن یہ جو حیا اتر گئی نا، اب کل کو کوئی کہے کہ مجھے بلغم کے ساتھ خون آتا ہے، تو یہ اس کو بھی ایک آدھ نسخہ بتا دے گا کہ یہ کر لو۔ اس لیے شریعت نے سختی سے اس بات پر پابندی لگائی ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنے فیلڈ سے باہر نہ جائے۔ اسی لیے عطائی حکیم اور ڈاکٹر جو بنے پھرتے ہیں، شدید وعید ہے ان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب میں یہ لوگ مبتلا ہو جائیں گے قیامت میں، اگر یہ اپنی اس پیشے کو ترک نہ کریں اور اسی طرح جو اصل فیلڈ ہے اس کی طرف واپس نہ جائیں۔ تو عالم دین ہونا چاہیے، اور ایسے بہت تھوڑے لوگ اب رہ گئے ہیں، لیکن ان کا واعظ سننا، ان کی نصیحت کو قبول کرنا، یہ ایمان والوں کا حصہ ہے۔ جب کہ نصیحت کی بات کی جا رہی ہو تو ایک مومن سے یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ اس کو سنے گا، قبول کرے گا۔ اس کی سمجھ میں بات نہیں آتی تو کوئی حرج نہیں ہے، ادب اور احترام کے ساتھ علماء سے ایک حد تک اختلاف وہ بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اختلاف کو تو اس کو نام نہ دیجیے، بلکہ یہ کہیے کہ وضاحت ہوتی ہے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے عرض کرتے تھے کہ اللہ کے رسول، کئی جگہ پہ آیا ہے کہ یہ بات اس کی وضاحت مزید ہو جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تسلی کے لیے مزید سوالات کرتے رہتے تھے۔ یہ کئی جگہ احادیث میں ہے، تو یہ سب درست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، اور ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو ان کے خیر خواہ ہیں، جو ان کو نصیحت کرنے والے ہیں، جو لوگ صحیح راہ دکھانے والے ہیں، یہ لوگ ان کی باتیں نہیں سنتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہا ہے
جو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں کہ کأنہم حمر مستنفرہ، یہ جو اللہ کے اچھے بندوں کی نصیحتوں کو نہیں سنتے، یہ تو ان گدھوں کی مانند ہیں، فرت من قصور، جو گدھے شیر کو دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے ان گدھوں سے۔ قرآن کریم میں سورہ مدثر میں اللہ نے بیان فرمایا۔ اس سے ہمیں چاہیے کہ جہاں کوئی بھی اچھے عالم دین ملیں، جن کا علم بھی پختہ ہو اور جن پر اعتماد ہو، ان کی باتیں سننی چاہیے۔